بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اپنے صحابہ کو دین کی باتیں سکھلا رہے تھے اور ان کی تربیت و تزکیہ فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود تھا جس کا دل و دولت ایمان سے مالا مال اور حکمت اسلامی سے لبریز تھا۔ وہ مجلس سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اپنے چچا جلاس بن سوید کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی عمر کوئی 60 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں نفاق سخت چٹان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پانچوں وقت نمازوں کی ادائیگی کرتا تھا، روزے رکھتا تھا اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتا تھا۔ معصوم بچہ گویا ہوا، چچا جان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنی ان آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ چچا جلاس بن سوید اپنے نوخیز بھتیجے سے یوں مخاطب ہوا: او بچے، قسم اللہ کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے گئے گزرے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا جسم تھرا سا گیا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ چنانچہ وہ طیش میں آ کر بولا: چچا جان، اللہ کی عزت کی قسم، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے، لیکن اب میری نگاہ میں آپ سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں ہے۔ چچا جان، اب دو میں سے صرف ایک ہو سکتا ہے، یا تو میں آپ کی لب کشائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہ دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں، یا پھر آپ کے گستاخانہ کلمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دوں، اور پھر جو ہو سو ہو۔ جلاس بن سوید بولا: ابھی تو ایک ناسمجھ بچہ ہے، لوگ تیری بات کی تصدیق تو کریں گے نہیں، بھلا تیری بات کون سنے گا؟ جاؤ، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ چھوٹا سا بچہ اپنے ننھے منھے قدموں سے چلتا ہوا بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گویا ہوتا ہے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جلاس بن سوید جو میرا چچا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: بچے، یہ تو بتا، آخر اس نے کہا کیا ہے؟ بچے نے کہا: میرے چچا نے یہ گستاخ اخیز جملہ کہا ہے: اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے تو بلا شبہ ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے اور گئے گزرے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا اور ان سے اس معاملے پر مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصدیق نہ کریں، یہ تو اپنی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھتا، جبکہ جلاس بن سوید ایک عمر رسیدہ ہوش مند آدمی ہے اور آ کر ہم لوگوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مشورہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو رہے اور اس چھوٹے بچے کی تصدیق نہ فرمائی۔ جب اس معصوم بچے نے فیصلہ اپنے خلاف سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر موتیوں کی لڑی کی طرح ٹپ ٹپ اس کے سرخ رخساروں پر گرنے لگے اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے انتہائی حزن و ملال اور رنج و غم کے عالم میں آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور اس ہستی کی طرف متوجہ ہو گیا جو باریک بین ہے اور جس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، بلکہ وہ تو دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہے۔ پھر اس نے یہ دعا کی: اے پروردگار، اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو تو مجھے سچا ثابت کر دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا جھوٹ آشکار فرما دے۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، ابھی وہ بچہ اس مجلس سے رخصت بھی نہیں ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہی بیٹھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
ساتویں آسمان کے اوپر سے اس کی تصدیق کا پروانہ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس بن سوید کو بلا کر پوچھا تو وہ اپنی بات سے مکر گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ بھی زبان درازی نہیں کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ اے جلاس، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ اسی پروردگار کا فرمان ہے۔ سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا، اس خوش نصیب بچے کو خوش آمدید، جس کی تصدیق اس کے پروردگار نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کر دی ہے۔ محترم دوستو، صداقت و نجابت اور غیرت و حمیت کا یہ معصوم پتلا وہی جلیل القدر صحابی ہیں جس کو تاریخ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور جن کی صداقت کے بارے میں جب قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر فرمایا تھا، اے بچے، تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے پروردگار نے تیری تصدیق فرما دی۔ اور یہی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ جن دنوں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر تھے، ناگہاں ان کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا، اے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد، ہم نے تم کو ایک اہم عہدہ سپرد کر کے حمص بھیجا تھا، مگر کچھ پتہ نہیں چلا کہ تم نے اپنے اس عہدے کو خوش اسلوبی کے ساتھ سنبھالا ہے یا نہیں۔ لہذا جس وقت میرا یہ فرمان تمہارے پاس پہنچے، فوراً جس قدر مال و غنیمت تمہارے خزانے میں جمع ہے سب کو اونٹوں پر لدوا کر اور اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ چلے آؤ اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ دربار خلافت کا یہ فرمان پڑھ کر فوراً ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی لاٹھی میں اپنی چھوٹی سی مشک اور خوراک کی تھیلی اور ایک بڑا پیالہ لٹکا کر لاٹھی کندھے پر رکھی اور ملک شام سے پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے اور دربار خلافت میں حاضر ہو گئے اور امیر المومنین کو سلام کیا۔ امیر المومنین نے ان کو خستہ حالی میں دیکھا تو حیران رہ گئے اور فرمایا، کیوں اے عمیر بن سعد، تمہارا حال اتنا خراب کیوں ہے؟ کیا تم بیمار ہو گئے تھے یا تمہارا شہر بدترین شہر ہے یا تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ ڈونگ رچا ہے؟ امیر المومنین کے ان سوالوں کو سن کر انہوں نے نہایت ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے چھپے ہوئے حالات کی جاسوسی سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا خراب حال ہے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں بالکل تندرست و توانا ہوں اور اپنی پوری دنیا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں؟ امیر المومنین نے فرمایا، اے عمیر بن اسعد، دنیا کا کوئی سا سامان تم لے کر آئے ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے عرض کیا، اے المومنین، دیکھیے یہ میری خوراک تھیلی ہے، یہ میرے مشک ہے جس سے میں وضو کرتا ہوں اور اسی میں اپنے پینے کا پانی رکھتا ہوں، اور یہ میرا پیالہ ہے، اور یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں اپنے دشمنوں سے بوقت ضرورت جنگ بھی کرتا ہوں اور سام وغیرہ زہریلے جانوروں کو بھی مار ڈالتا ہوں۔ یہ سارا سامان میری دنیا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر بن سعد، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تم تو عجیب ہی آدمی ہو۔